السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 200۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فَإِذَا پھر جب قضیتم تم ادا کر چکو مناسککم حج کے مراسم، فَاذْكُرُوا تو یاد کرو اللہ کذکرکم جیسے تمہاری یاد، آباءکم اپنے باپ دادا، او یا اشدہ زیادہ، ذکرن یاد، فَمِنَ النَّاسِ پس سے آدمی، من جو یقولو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے، فی میں الدنیا دنیا، وما اور نہیں، لہو اس کے لیے، فی میں الآخرہ آخرت، من خلاق کچھ حصہ۔ اور جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو تو اب اللہ کا ذکر کرو، جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے زیادہ شد و مت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو یہی کہتے رہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، یعنی 10 ذوالحجہ کو جب افعال حج سے فراغت پا چکو تو قیام منا کے دوران اللہ کا خوب ذکر کرو۔ زمانہ جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کا لوگ ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ان کا قدیم دستور تھا کہ حج سے فارغ ہو کر 3 دن منا میں قیام کرتے اور بازار لگاتے۔ وہاں میلے کا سما ہوتا جہاں مختلف قبائل کے شعراء اپنے قبیلوں کی مدح سرائی کرتے تھے اور اپنے اسلافی عظمت بیان کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا، فرمایا جس شد و مت کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، اب اسی انداز سے بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی عرض حرم میں پہنچ کر دوران حج میں ان کی ساری دعائیں دنیاوی چیزوں کے لیے تھی، چنانچہ وہ مال کے لیے، اولاد کے لیے، ترقی کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے دلوں میں دنیا رچی بسی ہوئی ہے، جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کا تقدس اور اس کی محبت گھر کر گئی تھی، اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر چکی ہے، لہٰذا وہاں جا کر دنیا ہی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہاں واضح فرما دیا گیا ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔